السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کی خدمت میں جناب قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین بیان لے کر حاضر ہوا، جس کا عنوان ہے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو مکمل سنیں۔ اگر پہلی بار آپ لوگ اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور وہ 2 منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، انہیں سولی پہ لٹکا دو، مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے۔ بوٹیاں اڑا سکتے ہو، قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کی دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی۔ بے شک سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے 2 منٹ ہوئے وہ تو اتنے مضبوط، اور یہاں 60 سال کی عمر ہو گئی آج تک ایمان مضبوط نہ بنا۔ اللہ اللہ، چھٹی کرتے ہیں فرعون کی کہ جو چاہے سزا دو، جو چاہو ہمیں مارو، کچھ بھی کرو، ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور انجام کے طور پر کہنے لگے انہو مجرمن فإن لہو جہنم، قربان جاؤں، ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، سیاکار بن جاتا ہے، رب العالمین کے یہاں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے۔ بے شک ایمان ملا اسے ترک کر دیا، ایمان ملا اسے چھوڑ دیا، ایمان کی قدر نہ کی، یقین کو جمایا نہیں، اپنایا نہیں، جیسے ہوا کا جھونکا لگا ادھر کو لڑک گیا، کبھی کفر کر بیٹھا، کبھی شرک کر بیٹھا، کبھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن بیٹھا۔ کہتا ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، تحقیق بے شک وہ آدمی مجرم بن جاتا ہے، وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے 2 منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا۔ کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی، ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی وحشتناک جگہ ہے، تباہ کن جگہ ہے، اس طرح سے عذاب ذلیل کرنے والا ملے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے، 70 ہے بدستور چل رہی ہیں، چمڑے جل بھی رہے ہیں، بن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا،
نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، مضبوط رہے، حوادثات آئے، فتنے اٹھے، شرارتیں اٹھے، طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلیں، جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، شرک کے نیڑے نہ گیا، کفر کے قریب نہ گیا. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آدمی ایماندار بن گیا، اللہ کے نزدیکی ہو گیا، قرب والا بن گیا، پروردگار عالم نے جس کو اپنا بنا لیا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں. بے شک. اللہ 2 منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتہ چل گیا، دوزخ کا پتہ چل گیا، جزا اور سزا کا پتہ چل گیا، عذاب تباہ کن کا پتہ چل گیا. کتنے افسوس کی بات ہے، عمر گزارے بیٹھے ہو، وقت گزارے بیٹھے ہو، اب قبریں نزدیک ہے، موت نزدیک ہے، اللہ کی عدالت نزدیک ہے، پروردگار عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے. آج تک جہنم پہ یقین نہیں، جنت پہ یقین نہیں. اللہ حفاظت کرے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط، آسے لکڑی کا سانپ بنا ہوا دیکھ کر ایک معجزہ دیکھا، کتنے مضبوط ہو گئے. تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں معجزے دکھائے، کچے پھرتے ہو. انہوں نے صرف ایک معجزہ دیکھا کلیم اللہ کا. تم حبیب اللہ کی امتی ہو، تم کالی کملی والے کی امتی ہو، تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو. لاکھوں معجزات دیکھ چکے، ہزاروں معجزات سن چکے، مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے. ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا. قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لیے بتاتا، دیکھو وہ یوں برباد ہوئے، وہ یوں ذلیل و خوار ہوئے. کسی کو کوئی عذاب دیا گیا، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا. سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی. انی
لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اللہ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ڈر جاؤ باز آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا، اللہ کی ذات کو بتایا یا غیروں کو۔ اللہ پاک پوچھے گا تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا اعبدوا اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر یاد اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین ناز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ بے شک ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی بات ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبدوا اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جہان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کی۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔ اللہ اکبر، بے شک حق ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں، کئی دن ٹھہرے ہوں، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہو، ابو بکر بیٹھے ہو، عمر بیٹھے ہو، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔
حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے۔ اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی۔ کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا؟ اللہ، لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ فاروق کو پتہ چل گیا، خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ سبحان اللہ، اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا۔ کسی نے کہا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں، جس درخت کے نیچے نبی بیٹھا اس کی تعظیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکریں لگیں گی۔ اللہ اکبر، لوگ یہاں شرک شروع کر دیں گے، اس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کی پوجا چھوڑ دیں گے، اس کا سجدہ چھوڑ دیں گے، یہاں لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اس لیے میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ اس زمانے میں بدعت کرنے والا کوئی قریب تھا بھی نہیں، شرک کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر نے صبح ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے، آہستہ آہستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے، درخت کی طرف دل لگا لیں گے، جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر، اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی عرب میں بیت اللہ اور مدینہ پاک میں جن لوگوں کی حکومت ہے، ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے۔ حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا، فاطمۃ الزہرا کا روزہ الگ تھا، حضرت عثمان کا روزہ الگ تھا، طلحہ زبیر کا روزہ الگ تھا، بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، مگر حالت وہی تھی، نہ کوئی حرم نبوی میں عورت ٹھہرتی تھی، بس یا حلیمہ کے دروازے بھی پڑی ہے، یا فاطمۃ الزہرا کے مزار پہ پڑی ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پڑی ہے، یا حضرت خدیجہ کے دروازے۔ بیت اللہ میں کوئی نہیں، روزے رسول اللہ پہ کوئی نہیں۔ بے شک آپ کہتے ہوں گے کہ ایسا کون کملا تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر کے وہاں پڑے رہتے تھے؟ یہاں سے گربانی تمہیں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا، میلے میں جا کے دیکھو لاکھوں آدمی اکٹھے ہیں، مسجد میں آدمی نہیں ملتا۔ جب سے اذان لاؤڈ اسپیکر پہ شروع ہوئی نمازی مر گئے۔ چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں نے وہ مزار ہی اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنت البقیع کا دروازہ ہی بند کر دیا، مٹی اٹھا کر چاٹ رہے ہیں قبروں کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت صفیہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، حضرت عباس اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد عورت، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی توحید کو دلوں میں نہیں بٹھاتے، احکام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قبروں کی مٹی چاٹتے۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین، اور میرے پروردگار لا تجعل قبری اصنام، میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ دعا ہو رہی ہے، امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہی ہیں، اور آگے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار کرے، کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جانتے سارے ہیں، سارے مولویوں کو پتا ہے، سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکوع کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے۔ فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمہ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رکن عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے خطب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، خطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا، جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ اللہ اکبر۔ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، سنگے مرمر لگ گئے، پتھر لگ گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ۔ فرمایا یہ تمام یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔
فرمایا سارا جہان تیرے لیے ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ بے شک میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق، میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا، نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، اولاداں اے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تارے چچو، آؤ میری بات سنو۔ فما كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون۔ میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت، سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے، ڈرو اس پروردگار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو گے، خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا، ساروں کی بگڑی بنا دے گا۔ نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اور کہتا ہے لوگوں اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، میں روٹی پانی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اللہ کا نبی کھڑا ہے، بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، برادری کو، خاندان کو، آؤ سارے میری بات سنو۔ خداوند کریم نے جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا، اس کی تکمیل ہو رہی ہے، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بعض کو کیا آتی،
شرک میں تو گرفتار تھے ہی، ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا، ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے۔ بدماشی ہے، بدکاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے، فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھاتا ہے، مانتے نہیں ہیں، بیماری پھیلتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، اللہ کے نبی نے جوں تبلیغ کی، جوں سمجھایا، جتنا آگے خبردار کیا اتنی بگڑتے چلے گئے۔ اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا، 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے۔ وہ بازار سے گزرے، کاروبار چھوڑ، دھندا چھوڑ، دکانداری چھوڑ، سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے۔ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ بیان پسند آیا ہوگا اور اس بیان کا بقیہ حصہ کل دوسرے پارٹ میں، پارٹ 2 میں اپلوڈ کر لیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ حضرات اپنے گھر والوں میں، دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچ سکے۔ آئیے پھر کل ملتے ہیں پارٹ 2 کے ساتھ۔